آج حرام کھاتے کھاتے 60-70 برس گزر گئے، کبھی پسینہ نہیں آیا۔ سود کھاتے کھاتے زندگیاں ختم ہو گئی، کبھی پسینہ نہیں آیا۔ لوگوں کی ماں بہنوں کو تاڑتے تاڑتے زندگیاں ختم ہو گئی، کبھی پسینہ نہیں آیا۔ مسجدوں کی بے حرمتی کرتے، قرآن کی بے حرمتی کرتے، علماء کی توہین کرتے کرتے زندگیاں ختم ہو گئی، آج تک پسینہ نہیں آیا۔ جن لوگوں کو پسینے آتے تھے ان کی زندگیاں کچھ اور تھی۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت ہے، کتنے بڑے اللہ والے تھے، ماتھا زمین پر رگڑ رہے۔ کسی نے کہا سفیان تو تو بڑا اللہ والا ہے، بڑے بڑے کتب ابدالوں میں تیرا شمار ہوتا ہے، تجھے کیا فکر؟ کہا نہیں، وہ بڑا بے نیاز ہے، فعال لما یرید ہے، اگر پکڑنے پہ آئے تو 100 سال کے سجدے بھی منہ پہ مار دے، اگر قبول کرنے پہ آئے وہ بنی اسرائیل کی فاحشہ تھی، کتے کو پانی پلایا، 10 قدم دور نہیں گئی تھی، اللہ نے فرمایا تو ہے تو بڑی سیاکار، تو ہے تو بڑی بدکار، لیکن تو نے میری ایک گنگی مخلوق کی پیاس بجھائی، جا جنت واجب۔ اور پکڑنے پہ آئے مسلمانوں 500 سال کے سجدے بھی منہ پہ مار دے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ہم 4 نماز کیا پڑھے، ساری دنیا کافر نظر آنے لگتی۔ 100 روپیہ مسجد میں چندہ دیتے، سینہ چوڑا کر کے چلتے جیسے جنت کے ٹھیکیدار ہو۔ آج ہم اپنے خیال میں متقی بنے پھرتے، خدا کی قسم کل چھلنی لگے گی تب تقویٰ سامنے آئے گا، آج تک پیٹھ پیچھے کیا چلتا رہا۔ یہاں دل کا تقویٰ دیکھا جاتا ہے، دل کی نیتیں دیکھی جاتی ہے۔ آج ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہماری نیتیں صحیح نہیں۔ 5000 مسجد میں دیتے ہیں، اگر ظہر میں دیے تو عصر میں جھگڑا کرتے، ابھی تک میرا نام بورڈ پہ کیوں نہیں آیا؟ ایسے پیسوں کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ مدینہ منورہ میں بادشاہ تھا، اس نے ایک مسجد بنائی اور اس کا ایک ذہن تھا کہ اس مسجد میں صرف میرا حصہ لگنا چاہیے اور کسی کا نہیں۔ اتنی عالی شان مسجد بنائی، چاروں طرف اس مسجد کا چرچا ہوا، اور اس مسجد پر اس نے اپنا نام لکھوایا۔ رات کو سویا تو اس نے دیکھا فرشتے آ رہے، اس کا نام ہٹا رہے اور ایک عورت کا نام لکھ رہے۔ صبح بگل بجائے فوجیوں کو اکٹھا کیا، جاؤ مسجد کے پاس دیکھو کس کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ سارے فوجی گئے، کہا بادشاہ علی جناب کسی عورت کا نام لکھا ہوا نہیں ہے، آپ ہی کا نام لکھا ہوا ہے۔ اگلے روز پھر سویا، پھر یہی خواب دیکھا، فرشتے اس کا نام ہٹا رہے، ایک عورت کا نام لکھ رہے۔ اس نے دوسرے دن پھر فوجیوں کو بھیجا، جاؤ دیکھ کے آؤ۔ فوجی پھر واپس آئے، کہا علی جناب آپ ہی کا نام لکھا ہوا ہے اور کسی کا نام لکھا ہوا نہیں ہے۔ تیسرے روز پھر یہی خواب دیکھا، چوتھے روز بھی یہی خواب دیکھا، تو بادشاہ سوچنے لگا چل میں ہی ملاقات کرتا ہوں اس عورت کی۔ بادشاہ پہلے مسجد میں گیا، نام تو اسی کا تھا، عورت کا نہ تھا، لیکن عورت کا نام اس کے ذہن میں تھا۔ اس نے ڈھونڈا، ایک جھونپڑی میں بہت بری عورت تھی جس کا اشارہ اس کو خواب میں کیا گیا تھا۔ وہ بڑھیا کے پاس گیا اور بڑھیا سے جا کر کے پوچھا تو جانتی ہے یہاں علاقے میں ایک مسجد بنی ہے؟ کہا ہاں جانتی ہوں، بہت عالیشان مسجد بنی ہے۔ کہا سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا، اس مسجد میں تیرا حصہ کیا لیا ہے، تیرا حصہ کیا لگا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی غریب ہوں، ڈھنگ کی جھونپڑی بھی میرے پاس نہیں ہے، میں کہاں حصہ لگاؤں گی؟ ہاں ایک بات ہے۔ کہا کیا؟ کہا اس مسجد میں جتنی اینٹیں لگی ہوئی ہے وہ اینٹوں سے لدے ہوئے گدھے جب میری جھونپڑی کے پاس سے گزرتے تھے میں صرف گدھوں کو پانی پلاتے تھے۔ کیا عمل دیکھا؟ تو بادشاہ رونے لگا، کہا میرے کروڑوں روپے کی مسجد ایک طرف، تیرا پانی پلانا ایک طرف۔